یہ اللہ کی کتاب ہے۔ بس دماغ میں یہ رکھنا کہ جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے، آسمانوں زمینوں کا مالک اور خالق، ہر ذرے کا خالق اور مالک، اس کے پاک کلام کو ہم سن رہے ہیں۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی چیف منسٹر یہاں آ کر کے اپنا بیان دے رہا ہے تو دور دور سے لوگ آتے ہیں، ان کا بیان سنتے ہیں۔ جو جتنا بڑا ہو اس کی بات بھی اتنی بڑی ہوتی ہے اور لوگ اس کو اتنی ویلیو دیتے ہیں۔ ایک سوال ہم خود اپنے آپ سے کریں، کیا ہم نے کبھی قرآن کو اتنی اہمیت دی؟ کہیں سے آپ کو قرآن کی آواز آئی تو کیا آپ کا دل کبھی خوش ہوا؟ کہیں کسی جگہ قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے، قرآن کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے تو آپ کے جی میں خوشی ہوئی، آپ کے دل کے اندر خوشی ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی ہے تو ایک غلط فہمی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف ایک نیکی کمانے کی کتاب سمجھا۔ کاش ہم اس کو یوں سمجھتے کہ یہ میرے اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ کوئی بڑے مولانا آ جائے، کوئی بڑے مفتی صاحب آ جائے، کوئی بڑے فیمس عالم صاحب جن کو ہم بار بار یوٹیوب میں دیکھتے ہیں، جن کے بیان ہم بار بار سنتے ہیں، سٹیٹس پہ رکھتے ہیں، اگر وہ آ جائے بیان کرنے کے لیے، سارا محلہ جمع ہو جائے اور سب ان کو دیکھتے ہیں اور سب ان کو سنتے ہیں۔ اچھا آواز آ رہی، کروں نہ کو کروں؟ تو ہم کسی جگہ اگر بیانات وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم بڑے دل اور دماغ لگا کر کے، وقت نکال کر کے، بہت سے ایسے بھی ہیں جو ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ کی طرف سفر کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ایک بڑے فیمس عالم صاحب ہے، ان کا بیان ہے۔ تو وہ جو عالم صاحب بیان کریں گے اس میں اللہ ہی کا کلام پڑھیں گے، نبی ہی کی حدیث پڑھیں گے، جو حدیث کی تعلیم آپ لوگ ماشاءاللہ سے روزانہ کر رہے ہیں، وہی حدیث پڑھیں گے۔ تو مطلب یہ ہے اصل اہمیت قرآن اور حدیث کو دینا ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اس کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، اگرچہ کہ پڑھنے والا کھیتی باڑی کرنے والا ہو، کسان ہو، ایک کسان، ایک مزدور، ایک کام کرنے والا جس کا معاشرے میں کوئی خاص لیول نہیں ہے، ایک بہت جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کام کرنے والا ہے، یہ تو ایک مزدور ہے، یہ تو ایک نوکر ہے۔ لیکن اگر ایک نوکر بھی نبی کی پاک حدیث پڑھ رہا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، دلی جذبات اور خواہشات کے ساتھ کہ میرے نبی کی حدیث سنائی جا رہی ہے۔ اللہ کا پاک کلام کوئی ایک چھوٹا سا بچہ پڑھ رہا ہے، جو ہمارا بچہ ہے یا ہمارا چھوٹا بھائی ہے، لیکن اگرچہ کہ وہ چھوٹا ہے عمر میں، مرتبے میں، لیکن وہ اللہ کا پاک کلام پڑھ رہا ہے، تو اس کے سامنے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹھنا، اس کو سننا، یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ کسی جگہ حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، ہاں حدیث پڑھنے والی یا پڑھنے والا کوئی خاص لیول اور خاص اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن وہ حدیث پڑھ رہا ہے تو اب اس کو ادب سے سننا، توجہ سے سننا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ صحابہ کے سامنے جب ہمارے نبی بات کرتے تھے تو لکھنے والے نے لکھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے ہیں، یعنی نہ ادھر ہٹتے تھے نہ ادھر ہٹتے تھے، نہ کسی اور سے بات کرتے تھے، بالکل توجہ کے ساتھ، بس
یعنی جس طرح مجنون اور لیلا کی جو محبت ہے کہ مجنون اپنی لیلا کے خاطر اپنا دل چیر کر دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا، جو اپنا دل کاٹ کر دے سکتا ہے تو کیا وہ توجہ اور ادب کے ساتھ نہیں سن سکتا؟ ضرور سن سکتا ہے۔ تو جو ایک عاشق اور معشوق کے درمیان محبت اور پیار ہوتا ہے، اس سے زیادہ محبت ہمیں قرآن اور حدیث سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی ایک آیت میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ ہے۔ اور اسی بات کو ہمارے نبی نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی نے فرمایا کہ بندہ کوئی امتی میرا اس وقت تک پکا مومن کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کو زیادہ عزیز ہو جاؤں، اس کا پسندیدہ ہو جاؤں، اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ میں اس کو پسند آنے لگوں، اس کے اولاد سے بھی زیادہ میں اس کو پسند آنے لگوں، ساری انسانیت سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اگر وہ کسی سے پیار کرے تو وہ نبی سے پیار کرے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر ہے تو ہی ہم ایمان والے ہیں۔ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ایمان والا تو بن جاتا ہے، لیکن کامل ایمان والا نہیں بنتا انسان۔ انسان کو اگر مکمل ایمان والا سچا پکا مسلمان بننا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ صرف بیٹھے بیٹھے ماں کی گود میں کلمہ پڑھنے سے ایمان والا کامل ایمان والا نہیں بنتا، بس ایک اصل جو ایمان ہے وہ تو آ گیا، لیکن یہ ایمان ایک بڑا درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے۔ کیسے اس کو بڑا کریں گے، کیسے اس ایمان کو مکمل کریں گے؟ تو اس کا سب سے فرسٹ جو ضابطہ اور جو اس کا قاعدہ ہے، جو اس کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے پوری دنیا سے زیادہ محبت اللہ رسول سے ہو جائے۔ ہر بار میں اللہ رسول، ہر بار میں اللہ رسول، ہر بار میں اللہ رسول۔ کیسے معلوم ہوگا منصاب کہ میں اللہ اور رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں؟ کیسے معلوم ہوگا؟ معلوم اس وقت ہوگا جب فجر کا وقت ہو، آپ کو بہت مزے کی نیند آ رہی ہے اور ایک طرف اذان ہو رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، نبی کا نام لیا جا رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے۔ نبی کا نام، اللہ کا نام لے کر کے مسجد کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں یا اپنی نیند سے پیار کرتے ہیں۔ اس وقت معلوم ہوگا جب ایک طرف آپ کے دنیاوی خواہشات اور ایک طرف اللہ کا فیصلہ۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں غیروں کی نقالی نہیں کرنا ہے، جن کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں۔ انگریز، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو اسلام دشمن ہے، وہ تو مسلمانوں کو غلام بنانے کی سوچ رکھتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ ناکام ہو گیا اپنی سوچ میں۔ تو ایسی گندی قوم جو ایک مسلمان کو تخت بادشاہت اور حکومت کے تخت پر دیکھنا گوارا نہیں کرتی، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو غلام بنانے کی سوچ جس کی ہے، ایسے غلیظ ترین بدترین انگریزوں کی نقل کرتے ہوئے اگر کیک کاٹ رہے ہیں تو یاد رکھیے ہم اللہ رسول سے بڑھ چڑھ کر محبت نہیں کرتے۔ ہاں، زبان سے تو ضرور کہیں گے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت، یہ تو صرف دعویٰ ہے۔ دعویٰ کرنا آسان ہے، اس کو نبھانا بہت مشکل ہے، اور اصل پیار اور محبت اسی وقت معلوم ہوگا جب آپ نبھائیں گے۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے کروڑوں مرتبہ کہہ دے کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن نہ وہ اس کی خیریت پوچھتا ہے،
نہ اس کی طبیعت پوچھتا ہے، نہ اس کا خیال کرتا ہے، نہ اس کو وقت دیتا ہے، نہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، نہ اس کی خواہش پوری کرتا ہے، بس زبان سے کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی جائز خواہش بھی وہ پوری نہیں کرتا، اس کی ایک بات بھی نہیں مانتا جائز حدود میں رہتے ہوئے بھی۔ تو آپ بتائیے، اگر اس بیوی سے کہا جائے کہ آپ کی شوہر آپ سے محبت کرتے ہیں تو وہ کیا کہے گی؟ یہ کہے گی نہیں، محبت نہیں، دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں لیکن نبھاتے نہیں۔ نبی اور اللہ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ رسول کو دعویٰ نہیں چاہیے۔ صحابہ نے صرف دعویٰ نہیں کیا، صحابہ نے کر کے بتایا۔ ہاں، اتنا کیا، قیامت تک کے لیے ایک بڑا ریکارڈ ہے، کوئی اس ریکارڈ کو توڑ نہیں سکتا۔ جو جذبہ صحابہ کے اندر تھا، کیا کان میں آواز پڑ گئی کہ شراب حرام ہے، آج سے کوئی شراب نہیں پیے گا، شراب یہ شیطانی عمل ہے، یہ گندگی ہے، اس سے دور ہٹ جاؤ، اس سے بچو۔ تو کیا یہ آواز کان میں پڑی؟ مدینے کی سارے گلیوں میں شراب بہ رہی تھی۔ شراب کو اللہ نے حرام کیا، تو اس وقت اس کو حرام سمجھا، صحابہ نے فوراً اس کو عمل میں لایا، محبت کا ثبوت دیا۔ ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے خطبے دینے کے واسطے، بیان کرنے کے لیے، تو مسجد کے اندر جو کھڑے ہوئے تھے کسی ایک صحابی کو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ یہ آواز وہ صحابی بھی سنے جو مسجد کے باہر تھے، ابھی اندر آئے نہیں، لیکن انہوں نے جیسا سنا فوراً باہر کا باہر ہی بیٹھ گئے۔ یہ تھا جذبہ، یہ تھی محبت، یہ تھا عشق، یہ تھا پیار۔ یہ پیار ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو بتائیے صحابہ کے اندر کتنا جنون تھا۔ جب بھی قرآن اور حدیث کی بات ہوتی، نبی کی بات ہوتی، ایک ہی طرف دیکھتے ہوئے مکمل بیان سنتے تھے۔ تب جا کر وہ صحابہ بنے، تب جا کر ان کے اندر ایمانی حرارت پیدا ہوئی، تب جا کے ان کو اللہ کی ذات پر کامل یقین پیدا ہوا، تب جا کر ان کو دنیا میں بھی ترقی ملی، آخرت میں بھی ترقی ملی۔ آج جتنے مسلمانوں کی شکایتیں ہیں، کسی کو اپنی تجارت سے شکایت ہے، کسی کو اپنی ذریعہ آمدنی سے شکایت ہے، کسی کو اپنی فیملی سے شکایت ہے، کسی کو اپنے خاندان سے شکایت ہے، پتہ نہیں نہ جانے کتنے شکایتیں ہیں۔ تمام چیزیں ایک طرف جا کر رک جاتی ہے کہ جیسا ہمیں قرآن کو وقت دینا تھا، جیسا ہمیں حدیث کو وقت دینا تھا، جیسا ہمیں دین کے لیے وقت نکالنا تھا، اللہ رسول کی محبت ہمارے اندر بٹھانا تھا، ویسا ہم نے نہیں بٹھایا، تو آج طرح طرح کی شکایتیں، مصیبتیں، آزمائشیں۔ یہ الگ بات ہے اگر ہم صحیح طریقے سے اسلام پر چل رہے ہیں، تب بھی آزمائش اگر آ رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ آخرت میں درجہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو کچھ نہیں ملا تو آخرت میں ایسا ملے گا، کل قیامت کے دن وہ کہے گا کاش مجھے دنیا میں ذرہ برابر بھی نہیں ملتا، سب کچھ آخرت میں ملتا، کتنا اچھا ہوتا۔ تو خیر، یہ تمہیدی گفتگو تھی، یہ ضروری باتیں تھی، صرف اس لیے کہی جا رہی ہے۔ ہمارے 5-10 منٹ بہت قیمتی ہے۔ جب ہم قرآن شروع کریں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے، دل کے اندر یہ ہو کہ اللہ آپ کتنے بڑے رحیم ہیں، میں جیسی گنہگار بندی، میں جیسا گنہگار بندہ، مجھے آپ نے چنا اور اس پاک حلقے میں بٹھایا، اپنا پاک کلام سنایا اور سمجھایا۔ اللہ میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں کہ آپ کے قرآن کو چھوں اور اس کو پڑھوں اور اس کو سمجھوں، میں بڑا گنہگار ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے اتنی بڑی نیکی سے جوڑا۔ آپ کا بڑا شکریہ، آپ کا بڑا احسان ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ تو اب قرآن ہم شروع کریں گے، صرف 5 سے 10 منٹ انشاءاللہ، مختصر سا سورت کا ترجمہ، لیکن ایک بات پھر بار بار دماغ میں بٹھانا، یہ اللہ کا کلام، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے،
اتنا میٹھا کلام نہ کسی نے آج تک کہا، نہ کوئی کہہ سکتا ہے۔ یہ نبی اپنی طرف سے نہیں نکالے، اللہ نے اپنی طرف سے نبیوں پر وحی بھیجی، تب جا کر ہمارے نبی نے قرآن سنا۔ کسی کا مائک اگر آن ہے تو وہ میوٹ کر لیجئے۔ تو سورہ تکویر پارہ نمبر 30 کا سورت نمبر 4 سورہ تکویر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی حالات، قیامت کے بارے میں فرمایا۔ اذا الشمس کورت۔ اچھا، اس سورت کا نام کیا ہے؟ تکویر۔ یہ سورت کیا ہے؟ مکی ہے۔ مکی کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اچھا، اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 29 اور اس میں کتنے رکوع ہے؟ 1 رکوع ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقت یاد کرو جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے۔ کبھی دیکھا ہم نے ستارہ ٹوٹتے ہوئے؟ کبھی دیکھا سورج کو لپیٹتا ہوا؟ نہیں، لیکن قیامت کے دن ہوگا، جس دن اللہ کو یہ دنیا ختم کر کے اگلی دنیا کو جنم دینا ہوگا، اگلی دنیا کو وجود میں لانا ہوگا۔ اس وقت سارے کے سارے سیارے ستارے کھلونے بن جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اذا الشمس کورت، وقت یاد کرو جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، واذا الجبال سیرت، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ کبھی دیکھا پہاڑوں کو چلتا ہوا؟ نہیں، لیکن ایسا ہوگا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ایمان والے نہیں بنیں گے۔ ایمان والا ہونے کے واسطے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمیں کامل یقین ہے کہ اللہ نے کہا تو ہوگا، ضرور ہوگا۔ ہمیں تو 100% یقین ہے، اللہ نے کہا تو بس کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 مہینے کی گابھن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ جبکہ عرب کے نزدیک، اہل عرب سعودی والوں کے نزدیک سب سے بڑی دولت وہ اونٹنی ہوتی ہے جو 10 مہینے کی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ سونا چاندی کے برابر ہے۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی اس وقت انسان نہ سونے کو دیکھے گا، نہ چاندی، نہ زیور، نہ 10 مہینے کی گابن اونٹنی، نہ گھوڑا، کوئی جانور نہیں، کسی چیز کی قدر نہیں ہوگی، سب کو انسان اگنور کر دے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، قیامت کی ہولناک منظر کو دیکھ کر سارے جانور بھی گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے۔ جیسے کسی مصیبت کے موقع پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جانور بھی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی اس کے اندر اور جوش آئے گا اور سمندر آپس میں مل کر ایک ہو جائیں گے، الگ الگ سمندر ایک دوسرے میں مل کر سب ایک ساتھ بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُفِّزَتْ، جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، ایک قسم کے لوگ ایک جگہ جمع کر، کافر ایک جگہ، مومن ایک جگہ، نیک لوگ ایک جگہ، بدکار ایک جگہ، ظالم ایک جگہ، مظلوم ایک جگہ۔ اللہ کرے ہمارا اللہ تعالیٰ ان میں شمار فرمائے جو ایمان والے، نیک والے، جنت میں جانے والے ہو۔ اللہ ہم سب کا شمار اس میں فرمائے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس بچی کو زندہ قبر میں گڑا گیا اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا۔ زمانے جاہلیت میں ہمارے نبی کی تعلیمات آنے سے پہلے عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ بعض قبیلوں کے پاس ایسا بھی تھا کہ کسی کے پاس بچی پیدا ہو گئی تو شرم کے مارے اس بچی کو زمین میں دفن کر دیتا۔ اس کو پوچھا جائے گا، ان ظالموں کو سزا دینا مقصود ہوگا جنہوں نے اس بچی کے ساتھ ایسی درندگی کا معاملہ کیا۔ آج جو ظالم اگر اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ان کو بھی اپنی اولاد کے بارے میں، ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نام اعمال کھول دیے جائیں گے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 15 میں، اقرأ کتابک، ہر انسان کو اللہ کہے گا پڑھو اپنا نام اعمال، خود پڑھو۔
جس نے دنیا میں ذرہ برابر بھی پڑھنا نہیں سیکھا ہوگا اس کو بھی پڑھنا آ جائے گا. اپنا نام اعمال خود دیکھے گا. میں نے کتنے مرتبہ نماز چھوڑا, میں نے کتنے مرتبہ زکوٰۃ نہیں, میں نے کتنے مرتبہ روزے چھوڑے, میں نے کتنے مرتبہ جھوٹ بولا, غیبت کی, یہاں کی بات وہاں لگا کر لڑائیاں پیدا کی, خاندانوں کو توڑا, کسی کی برائی اور کسی کی غیبت, چوری, زنا, سب کچھ لکھا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کسی کو 2 یا 3 آدمیوں کو گواہ بنا کر نہیں, تم خود اپنا نام عمل اپنے آنکھوں سے پڑھو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تم خود اپنے لیے اپنے حساب و کتاب کرنے کے واسطے کافی. اللہ اکبر, کیا شرمندگی ہوگی اس وقت جب نام اعمال میں سارے کے سارے گناہ ہیں. کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ دکھا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو سب سے بڑی بدنامی اس وقت ہوگی جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. پڑھنے سے پہلے ہی معلوم ہو جائے گا کہ میں کن لوگوں میں ہوں. اگر اچھے لوگوں میں ہوتا تو میرا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملتا, برے لوگوں میں تو بائیں ہاتھ میں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جب دوزخ بھڑکا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, جب جنت قریب کر دی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ, اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا ہوا معلوم ہو جائے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ, میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں. الجوار الکنس, جو چلتے چلتے دبک جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف, ایک سمت میں چلتے ہیں اور ایک طرف واپس آ جاتے ہیں, پھر چلتے چلتے نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں. اللہ نے بنایا ستاروں کو ایسا, تو اللہ ان سب ستاروں کی قسم کھا رہا ہے. واللیل اذا عسعس, رات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب وہ رات رخصت ہو. والصبح اذا تنفس, اور صبح کی قسم کھاتا ہوں جب صبح سانس لے, جب صبح آئے, جو صبح کے وقت ہلکی ہلکی جو باد نسیم جو ہوا چلتی ہے, اس ہوا کی اللہ قسم کھا رہا ہے. اللہ اتنے قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ کبھی ستاروں کی قسم کھاتا ہے, کبھی رات کی قسم کھاتا ہے, کبھی صبح کی قسم کھاتا ہے. آخر قسم کھا کر اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ انہ لقول رسول کریم, سنو یہ قرآن یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام, اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام. لیکن اس کو کس نے لایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لاتے تھے. بعض مشرکین کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے, استغفر اللہ نعوذ باللہ, بلکہ کوئی انسان آتا ہے ہمارے نبی کو سکھاتا ہے اور وہ نبی لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. یعنی اللہ اکبر, ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں, کوئی انسان کا کلام ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. چھوٹے سی صورت بنا نہیں سکا انسان, اتنا بڑا قرآن کیسے بنا سکتا ہے؟ تو اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں, ایک فرشتے کا اللہ کی طرف سے لایا ہوا کلام ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین, جو فرشتہ بڑی قوت والا جس کا عرش والے کے پاس بڑا مرتبہ ہے. مطاع ثم امین, وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے, وہ امانت دار ہے. دوسرے فرشتوں پر ان کا آرڈر چلتا ہے. حضرت جبرائیل امین. وما صاحبکم بمجنون, اور سنو اے مکہ والو, تمہارے ساتھ رہنے والے یہ محمد بن عبداللہ, یہ محمد الرسول اللہ, یہ مجنون نہیں ہے, یہ دیوانے نہیں ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, بالکل یہ بات سچی ہے, انہوں نے فرشتوں کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی انسانوں کی شکل میں آتے تھے,
ایک مرتبہ حضور نے حضرت جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھا، دیکھنے کی فرمائش کی، تو اس وقت حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آئے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل بھی نہیں ہے. جو اللہ کی طرف سے بات آتی ہمارے نبی سب بتا دیتے تھے، چھپاتے نہیں تھے باتوں کو. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ قرآن کسی مردود شیطان کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اس لفظ کو بار بار پڑھیے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اتنی ساری نعمتوں گنا کر اللہ تعالیٰ اب بڑے پیار سے انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے احسانات میرے تم پر ہے، اس کے باوجود تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. ان هو الا ذکر للعالمین. آ جاؤ قرآن کے پاس، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو، قرآن کو اپنا سچا دوست بنا دو، سچا عاشق بنا لو، سچا محبوب بنا لو. ان هو الا ذکر للعالمین، سارے انسانوں کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. یہ قرآن تو ہر انسان کے لیے آیا ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا راستہ، سیدھا رہنا چاہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم جو چاہو گے نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. یعنی تمہاری چاہت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق. اللہ کی اجازت کے بغیر ایک انسان اپنے لیے نہ اچھا چاہ سکتا ہے نہ برا چاہ سکتا ہے. اللہ کی اجازت، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو فریڈم رکھا، آزاد رکھا. کوئی انسان برا کام کرنا چاہے تو اللہ اس کو زبردستی نہیں کرتے کہ تو برا کام نہیں کرے گا، تو اچھا ہی کرنا ہے. کوئی انسان اگر اچھا کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی اچھا کام نہیں کرا رہے. ہر کسی انسان کو اللہ نے اختیار بھی دے دیا، اجازت بھی دے دی. الم نجعل له عینین وہدیناہ النجدین، دونوں راستے، دونوں بھی راستے اللہ نے دکھا دیے. اب دنیا میں جو کچھ انسان کرتا ہے اس میں اللہ کی اجازت ضروری ہے. اللہ کی اجازت دیے بغیر، اللہ کی طرف سے طاقت کے بغیر نہ کوئی انسان ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، نہ کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے. گناہ اگر انسان کر بھی رہا ہے تو اس کے اندر اللہ کی خوشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر قوت ہے. اگر اس سے اللہ تعالیٰ طاقت ہی چھین لے تو نہ وہ نیکی کر سکتا ہے نہ وہ برائی کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے کسی انسان کو نہیں ابھارا تو گناہ کر، تو غلط کام کر. نہیں، اللہ نے تو بڑے بڑے راستے بتائے. جنت کی بڑی بڑی نعمتوں کا قرآن میں کیوں تذکرہ کیا؟ تاکہ انسان اپنا وہ اختیار صحیح جگہ استعمال کرے. اگر اس دنیا میں انسان کو پابند بنا دیا جاتا کہ تو نماز پڑھنا ہی ہے، نماز چھوڑنے کا سوال ہی نہیں، تو اس میں امتحان کا ہے کا؟ اللہ نے اختیار رکھ دیا. اب وہ چھوڑ بھی سکتا ہے نماز، پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھ لے گا تو جنت ملے گی، نہیں پڑھے گا جہنم ملے گی. اللہ نے کسی چیز میں انسان کو مجبور نہیں بنایا، زبردستی نہیں. کیونکہ ایک ایگزام ہال ہے، ایگزام ہال میں جب بچے آتے ہیں امتحان لکھتے ہیں، اب ان کا اپنا اختیار ہے. وہ چاہے غلط لکھے تو اس کا ریزلٹ غلط ہوگا، اور اچھا لکھے تو اس کا ریزلٹ اچھا ہوگا. لیکن امتحان میں لکھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے دی، لیکن مجبور تو نہیں بنایا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. دعا کر لیجئے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے،
خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے، اپنے پاک کلام کا احترام ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کے جائز خواہشات کو پورا فرمائیے، ان کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما، جو بے نکاح ہے ان کے لیے بہترین نکاحوں کا انتظام فرما، ایسے نکاحوں کا انتظام فرما جس سے خاندان میں محبت پھیلے، آپس میں ادب احترام پھیلے، آپس میں خوش اخلاقی کا مادہ ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بنے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بنے۔ اور اے اللہ، جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کو اے اللہ جو بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں ان کو نیک صالح بیٹے کی دولت سے نواز دیجیے، ایسا بیٹا جو اپنے ماں باپ کو پکڑ کے جنت میں لے جانے والا ہو۔ ہماری ساری اولاد کو ہماری ساری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ان کو سچا پکا کامل مسلمان بنا، اور ایسا بنا کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دنیا اور آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنے۔ اور اے اللہ، جو بڑے پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، خصوصاً جو ہمارے مرحوم رشتہ دار ہے جو اپنی اپنی قبروں میں ہیں، اے اللہ ہماری اس تفسیر کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیجیے، ان کے عذاب کو ختم فرما دیجیے، جنت کی ہوائیں چلا دیجیے، جنت کی رحمتوں کی بارش فرما دیجیے، ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیجیے۔ اور اے اللہ، جو بے روزگار ہے ان کے لیے بہترین روزگار عطا فرما، اور جو روزگار ہے ان کی روزگاری میں خوب برکت عطا فرما، برکتوں کی بارش فرما، حرام لقمے سے ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ، ہر شوہر کو اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر بیوی کو اپنے شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مسلمان کو اپنے سارے مسلمانوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، آپسی رنجشیں اور آپسی عداوتوں کو ختم فرما، دلوں میں محبت پیدا فرما، رشتے تعلق ختم کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ، جنہوں نے دعا کی درخواست کی، جو دعا کی بار بار گزارش کرتے ہیں، اے اللہ ہماری تفسیر کی برکت سے ان کے ساری جائز دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، محض اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے۔ آمین و صلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔